جو شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، جو شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے، اختر کا کرم ہے مجھ پر میرے، جو شریعت کا کرم ہے مجھ پر میرے۔ نوجوانوں نے اپنی عزت بیکار کرا لی، کتنی آڈیو لیک ہو رہی ہیں، کتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ وہ کام نہیں چھوڑ رہے جو انہیں بہت دنوں پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بابا فرید کے یہاں ایک مرید آیا، نیا نیا مرید ہوا تھا، پورا رنگ نہیں چڑھا تھا، اور جب رنگ نہیں چڑھا تھا تو بے رنگا تھا، رنگ نہیں تھا تو ایک کنیز پر عاشق ہو گیا، اتنی خوبصورت کنیز تھی، دل دے بیٹھا، آتا نہیں تھا۔ بابا فرید نے کہا میں پرسوں سے مرید ہوا تھا، ایک آدمی رہنے آیا تھا، کہاں چلا گیا؟ تو حضور وہ تو گرفتار ہو گیا عشق میں اس کنیز کے، اور میں بلاؤ اسے۔ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، عشق میں ایسا گرفتار ہو گیا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میری رات کی نیند اڑ گئی ہے، چین اڑ گیا، بھوک نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم یہ حرام کام، غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارا نکاح نہ کرا دوں؟ نکاح کا نام سن کے خوش ہو گیا۔ فرمایا جا 7 دن کے بعد آ جانا، اللہ کے ولیوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ 7 دن کے بعد میاں وہ آنے کی وعدہ کر کے چلا گیا۔ آپ نے اس عورت کو دے دیا جلاب کی دوا، اور جلاب کی دوا دے دی اور کوڑی ہنڈیا دے دی کہ جب تجھے حاجت ہو تو اسی میں کر لینا۔ اب ایک تو جلاب، اور اس کے بعد لگاتار 7 دن جلاب، بڑے بڑے طاقتور آدمی کا جو ہے وہ بدن ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ یہ تو عورت ذات تھی، بالکل بیکار ہو گئی، ہمارے گلوکوز نہ لگے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب جب 7ویں دن وہ دولہا بن کے آئے، آپ نے فرمایا بھئی لیا اس کی دلہن کو۔ 2 لوگ پکڑ کے لا رہے تھے، پورے گالوں میں گڈھے، آنکھوں میں کالے گھیرے پڑ چکے تھے، حسن رخصت ہو چکا تھا۔ کہنے لگا آپ سے مذاق کرنا نہیں ہے، آپ کو مذاق نہیں کرنی چاہیے، آپ اللہ کے ولی ہیں اور کیسی مذاقیں کر رہے ہیں آپ یہ وہ نہیں ہے جس سے میں عشق کرتا تھا، یہ وہ نہیں ہے جس کی زلفوں کا میں اسیر تھا، یہ وہ نہیں ہے جس کی آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی، یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے میں نے زمانے کو ادھر اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی ہے، غور کر کے دیکھ۔ کہنے لگا نہیں وہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی ہے، دیکھ لے۔ ہاں اس کے حسن کی بات کرے تو میں دکھا دیتا ہوں، وہ میں نے الگ کر لیا ہے۔ آپ نے اس ہنڈیا کو منگایا، اور ہنڈیا کو منگانے کے بعد اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب تافن پھیل رہا تھا، اب سران پھیل رہی تھی، اب دیکھ کے پیچھے کو ہٹ گیا۔ فرمایا تو جس سے ناک چراتا ہے یہ تو تیری طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، یہ اس کے گالوں کا حسن اسی کے اندر ہے، اس کی آنکھوں کا حسن اسی کے اندر ہے، یہ وہی حسن ہے جس کے لیے تو پروردگار کو ناراض کرنا چاہتا تھا، یہ وہی حسن ہے جس نے تو نے اپنے ماں باپوں کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، یہ وہی حسن ہے جس نے تو نے اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، یہ وہی حسن ہے جس کے لیے تو نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی مستقبل تک کے بارے میں نہیں سوچا تھا، یہ وہی حسن ہے جو تجھے دھوکہ دے سکتا تھا۔ اگر تیری شادی کے بعد یہ ایسی ہو جاتی تو یقیناً تو اسے چھوڑ دیتا۔ ارے تو اس سے کیا شادی کر، کس چیز سے کیا عشق کرتا ہے جس کا خوبصورتی ختم ہو گئی، زمانے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ میں تجھے ایسے حسن کا پتہ دیتا ہوں، نہ وہ حسن کبھی ختم ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ حسن میں کبھی دھوکہ ہے۔ وہ ایسا حسین ہے کہ جو ایک بار اس کا ہو جاتا ہے، چاہے اس کا رنگ کتنا بھی کالا ہو، اگر وہ بلال ہوتا ہے تو چرخ کا ہلال بنا دیا جاتا ہے۔